سردیوں کی وہ شام تھی جب سردی صرف جسم پر نہیں دلوں پر بھی اتر رہی تھی۔ سورج وقت سے پہلے ہی کھیتوں کے پیچھے چھپ گیا تھا اور آسمان پر دھند نے آہستہ آہستہ قبضہ جما لیا تھا۔ ہوا میں ایسی کاٹ تھی کہ پرانے کپڑے بھی بیکار محسوس ہو رہے تھے۔ گاؤں کی کچی گلیاں سنسان تھیں۔ ہر کوئی سردی سے بچنے کے لیے اپنے گھر میں قید ہو چکا تھا۔ ایسی سردی میں بھوک اور بھی زیادہ ستاتی ہے، اور غریب کے لیے تو سردی اور بھوک اکثر ایک ساتھ آتی ہیں۔ اسی گاؤں کے ایک کچے سے گھر میں فاطمہ مٹی کے چولہے کے پاس بیٹھی تھی۔ اس نے پرانی شال کو اپنے گرد مضبوطی سے لپیٹ رکھا تھا، مگر سردی پھر بھی ہڈیوں تک اتر رہی تھی۔ چولہے کی آنچ کمزور تھی، جیسے وہ بھی سردی کے آگے ہار مان چکی ہو۔ فاطمہ کی نظریں بار بار آٹے کی پرات پر جا رہی تھیں۔ پرات میں آٹا اتنا کم تھا، صرف 2 روٹیاں ہی بن سکتی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر لیں، جیسے قسمت سے حساب کر رہی ہو۔ فاطمہ جانتی تھی کہ آج کی رات آسان نہیں ہوگی۔ اس کا شوہر احمد دن بھر سرد ہوا میں مزدوری کر کے آیا تھا۔ اس کے ہاتھ اکثر سن ہو جاتے تھے، مگر وہ شکایت نہیں کرتا تھا۔ بڑا بیٹا اسلم اسکول سے لوٹا تھا، اس کی انگلیاں ٹھنڈ سے نیلی پڑ رہی تھیں۔ چھوٹی بیٹی زہرا بار بار شال کے اندر سمٹ رہی تھی۔ اس کی بھوک سردی سے بھی زیادہ تیز تھی۔ 4 افراد، 2 روٹیاں اور شدید سردی، یہ حساب فاطمہ کے دل پر بوجھ بن کر گر رہا تھا۔ اس نے خاموشی سے آٹے میں ٹھنڈا پانی ڈالا اور گوندنا شروع کر دیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ بار بار ہاتھوں پر پھونک مارتی، مگر کام نہیں روکتی۔ ماں کے ہاتھ کبھی نہیں رکتے، چاہے سردی ہو یا تھکن۔ اس نے چولہے میں لکڑیاں ڈالی، مگر گیلی لکڑی ہونے کی وجہ سے آگ ٹھیک سے نہیں جل رہی تھی۔ دھواں آنکھوں میں چبھنے لگا، مگر فاطمہ نے آنسو پونچھ کر کام جاری رکھا۔ اس نے پہلی روٹی ذرا موٹی بنائی اور دوسری کو بہت پتلا پھیلا دیا۔ دونوں روٹیوں کو دیکھ کر اس کے دل میں عجیب سی ٹیس اٹھی۔ وہ جانتی تھی کہ موٹی روٹی رحمت کو دے گی، کیونکہ اسے سردی میں دن بھر کام کرنا ہوتا ہے۔ پتلی روٹی بچوں کے لیے ہوگی، اور خود کا سوال اس نے ہمیشہ کی طرح دل میں دبا لیا۔ اسی دوران دروازہ چرچراتا ہوا کھلا اور احمد اندر داخل ہوا۔ اس کے کپڑوں پر مٹی جمی تھی اور چہرے پر تھکن صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ سینکتے ہوئے آہستہ سے پوچھا، کیا پکا ہے؟ فاطمہ نے نظریں جھکائے جواب دیا، روٹی ہے۔ اس ایک لفظ میں اس کی پوری مجبوری چھپی ہوئی تھی۔ دسترخوان بچھایا گیا، اس پر صرف 2 روٹیاں اور ایک چھوٹا سا پیالہ نمک کا رکھا تھا۔ سردی کے باعث کمرے میں خاموشی اور بھی گہری ہو گئی۔ فاطمہ نے موٹی روٹی رحمت کی پلیٹ میں رکھی اور پتلی روٹی بچوں کے سامنے رکھ دی۔ پھر وہ خود خالی پلیٹ لے کر بیٹھ گئی، جیسے یہ اس کے لیے کوئی نئی بات نہ ہو۔ زہرا نے معصومیت سے ماں کی خالی پلیٹ کی طرف دیکھا اور فوراً پوچھا، امی آپ نہیں کھائیں گی؟ فاطمہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، بیٹی مجھے بھوک نہیں ہے۔ یہ وہ جملہ تھا جو اس نے نہ جانے کتنی سرد راتوں میں کہا تھا، مگر بھوک ہر بار وہی رہتی تھی۔ اسلم نے روٹی کا نوالا توڑا، مگر اسے منہ تک نہ لے جا سکا۔ اس کی نظریں ماں کے کانپتے ہاتھوں پر تھیں۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، امی آدھی روٹی لے لیں، سردی بہت ہے۔ فاطمہ نے فوراً انکار میں سر ہلا دیا، نہیں بیٹا تم کھاؤ، پڑھنا ہے تم نے، طاقت چاہیے۔ رحمت خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے نوالا منہ تک لے جا کر روک لیا۔ اس کے دل میں کچھ ٹوٹ سا گیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، فاطمہ تم سردی میں بھی خود کو بھول جاتی ہو۔ فاطمہ نے نظریں جھکا لیں اور بس اتنا کہا، گھر ایسے ہی چلتے ہیں۔ اس لمحے زہرا نے اپنی پتلی روٹی کو 2 حصوں میں توڑ دیا۔ اس کے ننھے ہاتھ سردی سے کانپ رہے تھے۔ اس نے ایک حصہ اسلم کی طرف بڑھایا اور دوسرا ماں کی پلیٹ میں رکھ دیا۔ امی یہ آپ کی ہے، آپ کے بغیر ہمیں بھی ٹھنڈ لگتی ہے۔ فاطمہ کے ہاتھ لرز گئے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ کچھ بول نہ سکی۔ اسلم نے بھی فوراً اپنی روٹی کا حصہ ماں کو دے دیا۔ رحمت نے گہری سانس لی اور اپنی روٹی کو 3 حصوں میں بانٹ دیا۔ آج سردی میں سب برابر کھائیں گے، اس نے کہا۔ فاطمہ نے کانپتے ہاتھوں سے وہ روٹی پکڑی۔ آج پہلی بار اسے لگا سردی کم ہو گئی ہے، حالانکہ آگ وہی تھی اور رات بھی وہی۔ سب نے آہستہ آہستہ کھانا کھایا۔ وہ آدھی روٹی جو روز اسے ناکافی لگتی تھی، آج کسی نعمت سے کم نہ تھی۔ سرد کمرے میں ایک عجیب سی گرمائش پھیل گئی، جو چولہے کی آگ سے نہیں، احساس سے آ رہی تھی۔ کھانے کے بعد فاطمہ نے چولہے کی مدھم ہوتی آگ کو دیکھا۔ باہر سرد ہوا بدستور چل رہی تھی، مگر اس کے دل میں سکون اتر آیا تھا۔ اس رات سوتے وقت اس نے دعا مانگی، یا اللہ ہمارے گھروں سے احساس کبھی ختم نہ کرنا، چاہے سردی کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سردی صرف کپڑوں سے نہیں جاتی، سردی احساس سے جاتی ہے۔ جہاں محبت بانٹ لی جائے وہاں آدھی روٹی بھی پوری لگتی ہے، اور جہاں خود غرضی ہو وہاں لحاف بھی ناکافی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔